اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم شفیع امم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، اجر تاباں، سرنشین ماہ بشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوران، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد معزز محتشم ذی وقار سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی رحمت کو روک دے تو پھر کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں، اور وہی غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرح کی رحمت تو ایمان والوں کو ہر وقت حاصل ہے، اور وہ ہے ایمان کی رحمت۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے جو اپنے بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ ایمان ہوگا تو اس کے بعد باقی کی رحمتیں، باقی کی نوازشات اور باقی معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو یہ رحمت تو حاصل ہے، لیکن کچھ اللہ کی پھر خصوصی رحمتیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اعمال کرنے پر بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اچھے کام جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ پھر بعض ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی ان رحمتوں سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں ان سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ بعض ایسے ہمارے اعمال ہیں، تو ان میں سے کچھ باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، تعلق ختم کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہے۔ آج امت مسلمہ جن پستیوں میں گری پڑی ہے، آج جس کار مذلت میں ہم گرفتار ہیں، آج جس مغلوبیت کا ہمیں سامنا ہے، اور یہود و نصارہ کے جس ظلم کا ہم شکار ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہماری مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، ہماری مدد کے لیے آسمان سے کوئی غیبی طاقتیں کیوں نہیں آ رہی، یا اللہ کا ایک حکم نازل ہو، اللہ کا حکم آئے اور یہود و نصارہ جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں اپنے عملوں پر غور کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ اللہ کا تو وعدہ تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم غالب کیوں نہیں آ رہے، ہم مغلوب کیوں ہیں۔ 18,000 مسلمان 2 مہینوں میں شہید ہو چکے غزہ کے اندر، کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو چکے، کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اس دنیا کو اللہ حافظ کہہ چکے۔ میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو جس ایک برائی کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ سب سے پہلے ہے قطع رحمی، تعلق توڑنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلق جوڑنے والے تھے۔ تعلق جوڑنے کی آپ نے تعلیم فرمائی، آپ نے تعلق توڑنے کی تعلیم نہیں فرمائی۔ آپ نے لوگوں کو قریب کیا ہے، لوگوں کو دور نہیں کیا۔ اور یہ تعلق توڑنا، رشتہ داری کو ختم کرنا، ہر وقت ناراض رہنا، لڑے ہوئے رہنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی برائی قرار دیا ہے۔ یوم عرفہ کی رات تھی، یعنی اگلے دن
یوم عرفہ ہے اور پچھلی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا تم میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ حیرانی والی بات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، پھر حضور کا شہر ہے، حضور کی مسجد ہے اور خود صاحب مسجد تشریف فرما ہے، اس سے زیادہ بابرکت بات اور کیا ہوگی؟ لیکن پھر بھی نبی پاک نے فرمایا جو تم میں سے قطع رحمی کرتا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا اور اٹھ کر جو ہے وہ باہر چلا گیا، تھوڑی دیر گزری وہ واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر گئے تھے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خالہ سے ناراض تھا، میرا اس سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اس سے ناراضگی مول لی ہوئی تھی، میں یہاں سے نکلا، میں نے اپنی خالہ کو جا کر منایا، میں نے اس سے صلح کی، میں نے اس سے معافی مانگی، جو میرا اس سے معاملہ تھا میں نے ختم کیا اور میں اس کو راضی کر کے اب واپس آیا ہوں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے نہ صرف وہ خود ایک برائی کا مرتکب ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہوتا ہے، نہ صرف وہ خود اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے اس کی مجلس میں بیٹھے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ تعلق تو اس نے توڑا، ہمارا کیا قصور ہے، ہم پر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی کوئی برائی کرتا ہے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس برائی کو روکو۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، وہ مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اسے بچائیں گے ظالم سے۔ فرمایا یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ ان کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کرنے میں اس کی مدد کرنی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک لیا جائے۔ تو اس لیے قطع رحمی کرنے والے کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ اسے اس قطع رحمی سے روکتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں برادریوں میں گھروں میں کیا ہوتا ہے، میری کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، کسی رشتہ دار کے ساتھ، میں کہتا ہوں میرے بیوی بچوں نے بھی اس سے نہیں ملنا، میرے والدین نے بھی اس سے نہیں ملنا، میرے بہن بھائیوں نے بھی اس سے کوئی کلام نہیں کرنا، اگر کوئی کرے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، میرا اس سے تعلق ٹوٹ جائے گا، میں فلاں رشتہ دار سے ناراض ہوں، اگر اسے کسی نے شادی پر بلا لیا تو میرا اس سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ یہ آج ہماری معاشرتی جو عادات ہیں وہ یہ ہیں۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم گویا اس جو برائی ہے ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم نے اس کو تقویت دے دی، ہم نے اس قطع رحمی کے تعلق کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے سمجھاتے، جو قطع رحمی کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بھائی یہ کام اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تعلق کو جوڑو، توڑو نہیں۔ تو تم رشتہ داریوں کو توڑتے ہو، تم تعلق ختم کرتے ہو، لوگوں سے ناراض رہتے ہو، ایسا نہ کرو۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ایسا کریں لیکن ہم اس قطع رحمی سے، ہم اس تعلق کے ٹوٹنے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے ہم بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قطع رحمی ایک بہت بڑا سبب ہے جس وجہ سے آج اجتماعی طور پر امت مسلمہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی بیماری جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے وہ ہے بدعنوانی، بددیانتی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بددیانتی یا بدعنوانی اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی اور ہم نے اس میں تھوڑی سی خیانت کر لی تو لہذا یہ بدعنوانی ہو گئی یا بددیانتی ہو گئی۔ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم بددیانتی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
مثلا ہم میں سے جو کوئی کسی منصب پر فائز ہے، کسی منصب پر ہے، کوئی استاد ہے، اس کا کام ہے علم دینا، اس کا کام ہے پڑھانا، اس کا کام ہے سکھانا۔ اگر وہ اپنا کام کما حقہ نہیں کرتا، جس کام کے لیے اسے تفویض، جو کام اسے سونپا گیا، جس کام کے لیے اسے رکھا گیا، اگر وہ کام نہیں کرتا تو گویا بددیانت ہے۔ کوئی کسی کے ہاں مزدور ہے، وہ جب تک مالک سر پر کھڑا ہے وہ کام کرتا رہتا ہے صحیح طریقے سے، لیکن جو ہی دیکھتا ہے کہ اس مالک کی نظر آگے پیچھے ہوئی ہے، وہ کسی غرض سے کسی کام سے گیا ہے، ہم فوراً جو ہے اپنے اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے بددیانتی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر جو ہے رشوت کا بازار گرم ہے، یہ ہے بددیانتی۔ کسی کا جائز کام ہے، ہم وہ بھی کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، وہ بھی اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی ہم اس سے معاوضہ طلب کرتے ہیں، تو یہ بددیانتی کی مثالیں ہیں۔ دودھ میں پانی ڈال دینا، اسی طرح کسی کھانے پینے والی چیز میں کوئی جو ہے وہ ملاوٹ کر دینا، یہ ساری بددیانتی کی مثالیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ آج تاجر جو ہے وہ اپنے گاہک کو چیز دکھاتا کوئی ہے، بتاتا کوئی ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے برعکس دیتا ہے، گھٹیا مال اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو یہ بددیانتی ہے۔ تو آج ان چیزوں کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ کوئی تجارت کے فن ہیں، تو بھائی یہ فن نہیں ہے، یہ بددیانتی کی مثالیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج اجتماعی طور پر ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ آج مسلمان کیوں مغلوب ہیں؟ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، لیکن ہم کسی مسلمان کی بنی ہوئی چیز کو اس میں دیکھیں گے کہ وہ اس میں مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہ کسی جرمنی کے ملک میں، کسی امریکہ سے یا کسی جاپان کے ملک سے یہ فلاں چیز بن کر آئی ہے، تو ہم بڑی خوشی سے وصول کریں گے، ہم کہیں گے ہاں یہ تو صحیح ہوگی، اس میں تو جو مشینری ہے یا جو بھی وہ چیز ہے ہم کہیں گے یہ تو بڑی اچھی ہوگی، کیونکہ اسے یہود و نصارہ نے بنایا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج معاشرتی اعتبار سے ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور اخلاقی سطح اتنی ہماری گر چکی ہے کہ ہمیں برائی محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ہم برائی کو اپنا فن سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کوئی فن کر لیا۔ آج جھوٹ بول کر چیز کو بیچنا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا۔ پھل فروش جھوٹ بول لیتا ہے، وہ آپ کو جس پھل میں داغ ہوگا وہ داغ اپنی طرف رکھے گا اور آپ کو دوسری طرف دکھا کر جو ہے وہ چیز بیچ دے گا۔ پھر تولنے میں ہیر پھیر کریں گے، ناپنے میں ہم ہیر پھیر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری برائیاں، یہ ساری بددیانتی کا حصہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی برائی مجھ میں یا آپ میں ہے تو ہم سب پھر بددیانت ہیں، ہم بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اسی کو بدعنوانی کہتے ہیں۔ آج 8 دسمبر ہے، تو 9 دسمبر کو یعنی کل کے دن عالمی طور پر انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے، یعنی بین الاقوامی انسداد جو کرپشن ہے یا بدعنوانی ہے اس کا دن جو ہے وہ 9 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری یہ بات ہو رہی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمارا اسلام ہمیں دیانتداری کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہر بندے کے اوپر ایک سپاہی کھڑا نہیں کر سکتا۔ کسی معاشرے میں ہر بندے پر، ہر دکاندار پر، ہر تاجر پر کوئی ایک سپاہی نہیں کھڑا کہ وہ اسے چیک کرتا رہے سارا دن کہ یہ دیانتداری سے کام کرتا ہے یا بدعنوانی سے کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کا ایمان ہے جس نے ہمیں یہ بات کہنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم اور نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ آپ حج عمرہ کرنے پر جائیں تو مکہ مدینہ میں آپ کو سب سے زیادہ پاکستانی نظر آئیں گے، لیکن جب بدعنوانی، کرپشن اور اس طرح کی جو بددیانتیاں ہیں ان میں دیکھا جائے گا تو پھر بھی ہم سر فہرست ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی انحطاط ہم میں آ چکا، ہم گر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کی خاص رحمتوں سے ہم محروم ہیں۔ جو
اجتماعی اعتبار سے امت کو اللہ کی رحمت ملنا تھی، جو اللہ کا خاص فضل اور کرم ہونا تھا، آج اسی وجہ سے ہم محروم ہیں۔ تو عزیزو، دوستو، بھائیو، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک عدالتی بددیانتی ہے۔ آج جو منصب قضا ہے وہ بھی ہمارا بدعنوان ہو چکا۔ دنیا کے ممالک میں جہاں پر عدالتی نظام موجود ہے، ان کی جو لسٹ تیار ہوتی ہے ہر سال، اس میں تقریباً 140-145 کے قریب غالباً ممالک آتے ہیں، تو ان میں ہمارا شمار آخر کے ممالک میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم تقریباً 130-135 کے قریب آتے ہیں، جہاں آخری بدعنوان ممالک ہیں جن میں انصاف نہیں ہوتا، عدالتیں انصاف نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں ایک عام آدمی کا کیس جب عدالت میں چلا جاتا ہے تو 20-20 سال 30-30 سال لگ جاتے ہیں، نسلیں غرق ہو جاتی ہیں، لوگ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی کوئی دکان یا مکان کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ظالم کا ساتھ دینے سے منع کیا تھا، اس کی حمایت کرنے سے روکا تھا۔ آپ کچہریوں میں چلے جائیں، آپ کو ہر ظالم کا حمایتی ادھر مل جائے گا، آپ کو اس کا بھی وکیل مل جائے گا۔ آج میں وکلاء سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قیامت کا دن کون اس کا حمایتی ہوگا؟ ظالم۔ آج تو تم نے دنیا میں کسی ظالم کی طرف سے جھگڑا کر لیا، آج تو تم نے عدالت میں جو ہے وہ مظلوم کے مخالف کسی ظالم کا ساتھ دے دیا، تم نے اس مظلوم کا حق جو ہے وہ اس کو دینے سے عدالتوں کو روک کے رکھا، کبھی کوئی درخواست دے دی، کبھی کچھ کر دیا۔ 100 پینترے ہیں آج ہمارا عدالتی نظام ہی، چونکہ انگریزوں نے دیا ہے، پونی صدی گزر چکی ہے، لیکن ہم اپنے اس عدالتی نظام کو اسلامی نظام میں ڈال ہی نہیں سکے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کو، جس میں اسلام کے نام پر جسے ہم نے حاصل کیا، اس میں عدالتی نظام ہی ہم جو ہے وہ اسلامی لے آئیں، ہم اپنا قضاء کا نظام ہی درست کر لیں، لیکن ایسی ہماری کوئی سوچ بھی نظر نہیں آتی۔ تو وہی نظام ہے، لیکن آج اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں داخل کر دی گئیں کہ ایک شخص جس کا حق بڑا واضح ہوتا ہے، لیکن اسے وہ حق بھی حاصل کرنے کے لیے اس کی ایڑیاں گھس جاتی ہیں، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے۔ جوان جب کچہری میں جاتا ہے تو بوڑھا ہو کر وہاں سے آتا ہے، اور شاید کئی لوگ تو وہیں دفن ہو جاتے ہیں، مراد یہ کہ ان کا کیس ختم نہیں ہوتا اور ان کی جانیں آفرین کے سپرد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں معاشرتی بدعنوانی ہے کہ ہر ظالم کا بھی وکیل موجود ہے، اس کی طرف سے جھگڑا کرنے والا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے، لیکن اس کا وکیل بھی زیادہ فیس والا ہوتا ہے، زیادہ بڑا وکیل ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں، میں جو ہے میں نے غصب کیا ہے، میں غاصب ہوں، اسی لیے وہ زیادہ پیسے دے کر وکیل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے کیس کو لمبا کر دے، اور وکیل کہتا ہے فکر نہ کرو، ایسا کیس جو ہے وہ بگاڑوں گا کہ اس کا فیصلہ ہونے کا نام نہیں لے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وکیل نہ کرو بلکہ سیدھا جج ہی کر لو۔ تو یہ عدالتی بدعنوانی میں بھی ہم جو ہے وہ آگے ہیں، اور جب تک ہمارے ہاں انصاف کا نظام نہیں ہوگا، ہمارے ہاں غریب کو، مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا، اس وقت تک ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ چرچل نے کہا تھا جب برطانیہ پر حملہ ہو رہا تھا، اس کے حصے بکھرے ہو رہے تھے، تو کہا کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم سے لوگوں نے آ کر اس سے کہا کہ دیکھو ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہم تو صفحہ 80 سے مٹنے والے ہیں۔ تو اس نے ایک سوال اپنی قوم سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا مجھے بتاؤ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ تو انصاف اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے قومیں مٹ نہیں سکتی۔ عزیزو دوستو، ہم ان بدعنوانیوں کا، ان برائیوں کا ذکر کر رہے ہیں جس وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی، لیکن پھر بھی مغلوب، پھر بھی یہود و نصارہ 2 مہینوں کے اندر اس نے 18,000 مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا، بچے بوڑھے جوان اس میں شامل ہیں۔ آج وہ روتے بلکتے بچے نظر آتے ہیں،
جنہیں کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں. کسی کا باپ شہید ہو گیا, کسی کی ماں شہید ہو گئی, کسی کے دونوں شہید ہو گئے اور بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے روتے رہ گئے. کئی جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان ماؤں کو شہید کر دیا گیا اور وہ بچے اپنی ماں کے پیٹوں میں دم توڑ گئے. آج اتنا زوال مسلمانوں پر ہے. وہ محمد بن قاسم, ایک سندھ کی بیٹی نے خط لکھا تھا کہ مجھ پر جو ہے وہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, تو محمد بن قاسم سمندر پار کر کے پہنچ گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ اس بچی کے سر پر چادر رکھی تھی اور اس نے اس سندھ کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا اور اسے باب الاسلام بنا دیا اور اسلام کو اس خطے میں داخل کر دیا, جس وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں. لیکن آج 1.5 ارب کی آبادی سوئی ہوئی ہے. آج مسلمان حکمران اپنی اس خواب غفلت میں جو ہے وہ مرے پڑے ہیں اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے. وہ ایک اتنا غیرت والا مسلمان تھا, صدیاں گزر گئیں, اس کا نام زندہ ہے. یہ حکمران مٹ جائیں گے, ان کا نام کوئی نہیں لے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی مسیحوں میں مست ہیں. جس نے اسلام کی خاطر کام کیا اس کا نام زندہ رہتا ہے. آج اگر ان میں بھی کوئی غیرت آ جائے اور یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا لیں تو یقیناً ان کے لیے بھی اللہ کی خاص رحمتیں اتر سکتی ہیں. آج کوئی سمجھے یا جو بھی سمجھے, لیکن ہم اپنے منصب کا یہ جو ہے وہ تقاضا سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج مسلم امہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے. آج مسلمانوں کی مدد کے لیے جانا ان اسلامی ممالک پر فرض ہو چکا ہے جہاں اتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا اور ہماری امت جو ہے وہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے. ان حکمرانوں کا گریبان جو ہے وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ تم کہاں پر رہتے تھے جب مسلمانوں کی بچیوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی تھیں. آج یہود و نصارہ نے ہمیں جو ہے وہ اس سے بکھرے کر کے مارنا. یہ سازشیں اسلام کے خلاف کوئی آج سے نہیں ہو رہی, یہ صدیوں پر محیط ہے, یہ دہائیوں پر محیط ہے. آپ دیکھیں کب سے امت مسلمہ کے حصے بکھرے ہوئے, سلطنت عثمانیہ کو کب سے توڑا گیا, ہمیں حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ہمیں ہمارے ملک بنا دیے گئے. آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا عراق پر حملہ ہوا, کوئی نہیں ہم تو ٹھیک ہیں, ہماری تو خیر صلاح ہے. آج فلسطین پر حملہ ہوا تو کوئی بات نہیں, آج لیبیا کی باری ہے, آج افغانستان کی باری ہے, آج کشمیر کی باری ہے, تو ہم تو ٹھیک ہیں, ہم تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. بھائیو کل ہماری باری آنے والی ہے, وہ ہمیں ایک ایک کر کے کمزور کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے ہمارے جو ہے وہ دانت نکال رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے اسلحہ چھین رہے ہیں. اور ہمیں انہوں نے جن کاموں پر لگا دیا وہ یہ ہے بے حیائی اور بدعنوانی کے کام ہے. ہمیں معاشرتی طور پر انہوں نے اتنا گرا دیا, اپنے قرضوں میں اتنا جکڑ دیا کہ آج ہماری سانس بھی نہیں نکلتی اور ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کس طرح خوار ہو رہی ہے اور کس طرح ہم کار مذلت میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں. بھائیو عزیزو دوستو, اس کے لیے اپنی آواز بلند کرو. جو جس سطح پر ہے وہ اپنا حق ادا کرے, جس سے کیونکہ ہر بندے سے اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اگر کوئی ہم میں سے حکمران ہے, کوئی حکمرانوں تک آواز پہنچا سکتا ہے تو اپنا کام کرے, اور حکمرانوں سے تو یقیناً رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا. اور آج غزہ کے مسلمان ساری امت کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قرآن میں جس نبی نے آ کر ساری عمر ہمیں جو ہے وہ جہاد کا درس دیا, آج اتنا بڑا درس جو ہے ہم بھول چکے ہیں اور ہم اپنی مسیوں میں مست ہیں. تو بھائیو عزیزو دوستو, بات یہ شروع کی تھی کہ ہم اللہ کی خصوصی رحمتوں سے محروم ہیں. یہ ہماری بدعنوانیاں ہیں, بدعمالیاں ہیں, جن کی وجہ سے آج اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں. جب ہم ایمان والے تھے 313 کی مدد کے لیے فرشتے اتر آئے, انہوں نے ہزاروں کو شکست دی. صلاح الدین ایوبی کی 12,000 فوج نے 4 لاکھ عیسائیوں کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا, گاجر مولی کی طرح کاٹ کر فلسطین کو حاصل کیا تھا. انہوں نے جو ہے بیت المقدس کا قبضہ لیا تھا. لیکن آج ہمارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہیں, اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, لیکن کار مذلت میں پڑے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ایمان ہم سے روٹھ گیا, ایمان کو ہم نے چھوڑ دیا. ایمان ہم نے صرف کلمے کا نام سمجھ لیا, باقی جتنی معاشرتی برائیاں ہیں ہم ان سب کو اختیار کر لیا. جب تک ہم اپنے آپ کو کامل مومن نہیں بناتے, اچھا مومن نہیں بناتے, اللہ رسول کے احکامات پر نہیں چلتے, ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. آج ان کی باری ہے, پھر کل ہماری باری آئے گی,
پھر ہم نے رونا نہیں ہے، پھر ہم نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، پھر ہم نے خود اس کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ آج ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے تو پھر کل کوئی ہماری مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دے، اللہ بحیثیت امت ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔